تیسرا کام یہ ہے کہ رمضان ختم ہو جانے کے بعد قبولیت کی دعا کرنے کے ساتھ ساتھ کوشش بھی کرنا چاہیے اور اللہ سے دعا بھی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہماری عبادتیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوئی ہیں ہم کو ان کی حفاظت کی توفیق نصیب فرما کہ یہ نیکیاں ضائع نہ ہوں، یہ نیکیاں برباد نہ ہوں۔ دیکھیے شیطان کیا ہے نا، پہلے ہم کو عبادتوں سے روکتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ عبادت کرنے ہی نہ دی جائے۔ شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، تو وہ کسی چھوٹے سے چھوٹے خیر کے معاملے میں بھی یہ مطمئن نہیں ہوتا کہ یہ کام بندے کو کر لینے دیا جائے، وہ چھوٹے سے چھوٹے خیر کے بارے میں بھی کوشش کرتا ہے کہ آدم کو اس سے روکا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جو ہے وہ جب اسلام قبول کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور وہ اسلام قبول کرنے کی چاہت اس کے دل کے اندر پیدا ہوتی ہے، تو اسلام، اللہ کے نبی ہم نے فرمایا کہ شیطان بندے کے ہر خیر کے کام میں اڑچن ڈالنے کے لیے اور اس کو ہر خیر کے کام سے روکنے کے لیے شیطان جو ہے نا آ کر کے بیٹھا ہے۔ تو شیطان سب سے پہلے اسلام کے راستے پہ آ کر کے بیٹھ جاتا ہے اور شیطان جو ہے نا وہ کوشش کرتا ہے کہ بندے کو اسلام سے روکے۔ تو جب بندہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے تو شیطان آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اسلام قبول کر لو گے، فتذر دینک و دین آبائی، اپنا اور اپنے باپ دادوں کا دین چھوڑ دو گے، ہے نا۔ شیطان جو ہے نا وہ بہت خطرناک ہے، اور شیطان کی خطرناکی یہ ہے کہ وہ انسان کی نفسیات کو بہت اچھے سے سمجھتا ہے۔ تو جب وہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے نا تو اسلام کے خلاف تو کوئی لاجیکل بات وہ اسلام کے خلاف نہیں ڈال سکتا ہے۔ سب سے بڑی بات جو اسلام سے روکنے کے لیے شیطان کرتا ہے نا، وہ اس کو اس کا اور اس کے باپ دادوں کا حوالہ دیتا ہے کہ اگر تم نے اسلام قبول کر لیا تو گویا کہ اب تک تم غلطی پر تھے، تم اتنے کم عقل ہو کہ ایک گمراہی کے راستے پر چل رہے تھے اور تم کو پتہ نہیں تھا کہ تم گمراہی کے راستے پر ہو۔ یہ جو تکبر ہے نا، یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ حق سے انسان کو روکنے والی جو سب سے خطرناک چیز ہوتی ہے وہ تکبر، کہ انسان اپنی غلطی کیسے تسلیم کر لے کہ میں 30 سال 40 سال 50 سال سے ایک دین کو مان رہا تھا اور یہ دین جو ہے یہ غلط دین تھا اور میرا جیسا ہوشیار سمجھدار آدمی اس کو سمجھ نہیں پایا۔ تو شیطان اس کو اس کا حوالہ دیتا ہے کہ اپنا دین چھوڑ دو گے، وہ دین آبائی، اور اپنے باپ دادوں کا دین چھوڑ دو گے، باپ دادوں کا حوالہ دیتا ہے۔ اور یہ بہت بڑی چیز ہے آبا و اجداد کی تقلید، جس سے شیطان جو ہے وہ بندے کو ہدایت سے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو شیطان پہلی کوشش کرتا ہے کہ اس کو اسلام سے روکو، لیکن بندہ شیطان کے بہکاوے میں نہیں آتا اور اسلام قبول کر لیتا ہے۔ اب شیطان جب اسلام سے مایوس ہو جاتا ہے تو شیطان جا کر کے ہجرت کے راستے پہ بیٹھ جاتا ہے، اور شیطان کہتا ہے تو حاجر، تم ہجرت کرو گے۔ اب اللہ کے رسول کے زمانے میں اسلام قبول کرنے والے ہجرت کرتے تھے اور ان پر واجب تھا کہ اپنا شہر چھوڑ کر کے مدینہ میں آ کے حاضر ہو جائیں۔ تو شیطان جا کے ہجرت کے راستے پہ بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے تو حاجر، تم ہجرت کر لو گے، فتذر ارضک و سماک، اپنا زمین اپنا آسمان چھوڑ دو گے، اپنی زمین اپنا آسمان چھوڑ دو گے، ہاں۔ وَإِنَّ مِثَلَ الْمُهَاجِرِ كَالْفَرْسِ، اور مہاجر تو ایسا ہوتا ہے جیسے گھوڑے کو رسی سے باندھ دیا گیا ہو۔ گھوڑے کی سرشت میں اس کی فطرت میں آزادی ہوتی ہے، جب اس کو رسی سے باندھ دیا جاتا ہے تو اس کی آزادی قید اور بند میں تبدیل ہو جاتی ہے، وہ صرف اتنا ہی دور جا سکتا ہے جتنا دور اس کی رسی ہے۔ تو مہاجر کا بھی یہی معاملہ ہوتا ہے کہ جب کسی نئی جگہ پر جاتا ہے، اس کے تعلقات نہیں ہوتے، اس کا بھائی بندو اس کے سب دور ہو جاتے ہیں، خاندان والے دور ہو جاتے ہیں، تو اس کا نقل و حرکت محدود ہو جاتی ہے۔ تو ڈراتا ہے مہاجر کو کہ تم ہجرت کرو گے تو تمہاری بری حالت ہو جائے گی، پر شیطان کے بہکاوے میں اللہ کا بندہ نہیں آتا اور ہجرت کر لیتا ہے۔ جب ہجرت کر لیتا ہے تو اب شیطان ہجرت سے مایوس ہو جاتا ہے تو جہاد کے راستے پہ بیٹھ جاتا ہے۔ تو شیطان آ کر کے کہتا ہے کہ تم جہاد کرو گے، اور اگر تقاتل فتقتل، تو تم کو قتل کر دیا جائے گا، اور اگر تم قتل کر دیے گئے فتقسم المال وتنکح المرأة، تو اگر تم قتل کر دیے گئے تو تمہارا مال تقسیم ہو جائے گا اور تمہاری عورت سے کوئی دوسرا آدمی شادی کر لے گا۔ دیکھیے شیطان کیسے بہکاتا ہے اس کی غیرت کو اور اس کے جو مال کی محبت ہے اس کو بیچ میں لا کر کے اس سے کہتا ہے کہ تم ہجرت مت کرو، اس کو ہجرت سے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ پر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بندہ شیطان کے بہکاوے میں نہیں آتا اور یہ ہجرت کر لیتا ہے، پھر یہ جہاد بھی کرتا ہے، اور اگر جب یہ جہاد کر لیتا ہے اور اب وہ جہاد میں چاہے جہاد میں قتل کر دیا جائے تو بھی یہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہے، یا اگر وہ گھوڑے سے گر کر کے مر جائے تو بھی شہید ہے، ڈوب کے مر جائے تو بھی شہید ہے۔ تو یہ شیطان پہلے کیا کرتا ہے، ہم کو نیکیوں کے کام سے روکتا ہے۔ جب نیکیوں کے کام سے نہیں روک پاتا نا، پھر شیطان کیا کرتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ بندے سے ایسے اعمال کرائے جائیں جس سے اس کی نیکیاں ضائع اور برباد ہو جائیں۔
تو شیطان دو سطح پر ہم سے حملہ کرتا ہے. شیطان نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ میں تیرے سیدھے راستے پہ آ کر کے بیٹھ جاؤں گا اور تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، آگے سے آ کر کے، پیچھے سے آ کر کے، دائیں سے آ کر کے، بائیں سے آ کر کے. تو وہ ہر کوشش میں اپنی لگا ہوا ہے. پہلے وہ کوشش کرتا ہے کہ بھئی رمضان کا بابرکت مہینہ آیا ہے، اس بندے پر جال ڈالو اور اس کو نیکیوں سے محروم کر دو. اس کو سونے پر لگا دو، کھانے پر لگا دو، پینے پر لگا دو، دوستوں کی مجلسوں میں لگا دو، اس کو موبائل میں مصروف کر دو، کسی بھی طرح سے اس کو نیکیوں سے روکو. تو کچھ لوگ تو وہاں شیطان کے مقابلے میں فیل ہو جاتے ہیں کہ واقعتاً شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں. بھئی شیطان بڑے بڑے شیطان قید ہوتے ہیں رمضان میں، چھوٹے شیطان قید نہیں ہوتے. بلکہ جو صفدت الشیاطین کا لفظ آیا نا حدیث کے اندر، اس سے بعض علماء نے یہ مراد لیا ہے کہ مکمل طور پہ قید نہیں ہوتے کہ ان کو ساری ان کی سرگرمیاں بند کر دی جائیں، ان کی سرگرمیوں کو محدود کر دیا جاتا ہے. یہ بھی بعض علماء نے صفدہ لفظ سے استدلال کیا ہے. تو پہلی کوشش تو شیطان یہ کرتا ہے کہ بھائی اس کو کام ہی دین کی عبادتوں سے ہی محروم رکھو، اس کو فضولیات میں ڈال کر کے اور عبادتوں کے کام میں لگنے ہی مت دو. پہلی کوشش شیطان یہ کرتا ہے. کچھ لوگ اس مرحلے میں شیطان کے مقابلے میں ناکام ہو جاتے ہیں. پھر شیطان دوسری کوشش کیا کرتا ہے کہ جن لوگوں نے عبادتیں کر لی ہیں ان سے کچھ ایسے کام کراؤ کہ ان کی عبادتیں ضائع ہو جائیں. تو ایک ہوتا ہے عبادت قبول ہی نہیں ہوئی ہے نا، شیطان یہ بھی کوشش کرتا ہے کہ کچھ ایسا کرو کہ عبادتیں ان کی قبول ہی نہ ہوں، اور اگر قبول بھی ہو گئی ہیں تو یہ کوشش کرو کہ ان کی عبادتیں ضائع ہو جائیں. تو عبادتیں کر لینا تو بہت اہم ہے، لیکن عبادتوں کے کر لینے کے بعد ان کی حفاظت کرنا بھی بہت ضروری ہے، ان کو سنبھالنا بھی بہت ضروری ہے. بہت سارے لوگ عبادتیں تو کرتے ہیں پر ان کے نامہ اعمال کا حال اس بیگ کی طرح ہوتا ہے نا جس کے اندر چھید ہو. تو وہ نیکیاں ڈالتے ہیں پر وہ نیکیاں نیچے سے گر جاتی ہیں. ایسے بھی بہت ساری نیکی کرنے والے ایسے ہوتے ہیں نا، نیکیاں خوب کرتے ہیں لیکن وہ اس پر توجہ نہیں دے کہ میں ان نیکیوں کی حفاظت کر سکوں. تو وہ بیگ میں ڈالتے ہیں اپنی نیکیاں، نام اعمال کے بیگ میں، اور نیچے سے کیونکہ ان کا بیگ پھٹا ہوا ہے تو دھڑ سے نیکیاں گر جاتی ہیں.